قاری عمر دراز صاحب، حضرت یہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے ہیں؟ تقریباً 10 سال سے 10 سال سے یہ ماشاءاللہ میں پڑھاتے ہیں خیر المدارس میں، جہاں میں نے قرات اشرا پڑھی، قاری اقبال رحیمی وہاں کے صدر مدرس ہیں، یہ ان کے شاگرد خاص ہیں قاری عمر دراز صاحب۔ حضرت ان کے کچھ فضائل سنائیں، کیسا قرآن ان کو یاد ہے؟ مجھے یہ فخر ہے کہ میرے یہ سفر کے رفیق ہو، نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید اتنا پختہ ہے، یاد ہے ماشاءاللہ، بہت پختہ ہے کہ یہ موجود ہوں تو قرآن مجید دیکھنے کی ضرورت نہ زبر کی اٹکن ہے، نہ زیر کی اٹکن ہے، نہ پیش کی اٹکن ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک مسجد میں قرآن مجید 10 دنوں میں سنا، استاد بہت اچھے ہیں، گرفت اچھی ہے، کلاس کو بہترین سنبھالے۔ اچھا، تو آپ کو ہماری نکاح آسان تحریک کی باتیں کیسی لگتی؟ بہت اچھا لگا، اور میرا آپ کی طرف التفات اور توجہ اسی بنیاد پر ہے، یہ سنت عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتے کو رابطہ فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ اسلام آباد میں دورہ جاری ہے، الحمدللہ۔ اسلام آباد دورے میں اسلام آباد سے، پنڈی سے اور آس پاس چھوٹے شہروں سے، اٹک جیسوں سے بھی لوگ ہمارے پاس آئے، اور یہ ہمارے محترم حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بہت پرانے دوست اور بہت ہی خوبصورت صفات کے حامل عظیم الشان خطیب ہیں۔ یہ ابھی راولہ کوٹ جہاں ہم بھی گئے تھے، وہاں پر ماشاءاللہ ایک بہت عظیم الشان ایک جلسے سے خطاب کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ان کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے ملاقات کروا دی۔ پرانے ہمارے میگزین دعویٰ اللہ کے قاری، اور ان کے ساتھ بہت ساری نسبتیں ہیں۔ میرے سسر محترم حضرت مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سفر شاگرد بھی، پھر ان کے ساتھ مل کے جیسے وہ وفاق المدارس کے نگران اعلیٰ بن کر تشریف لے جاتے تھے، تو آپ بھی ان کی رفاقت میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت تشریف لا رہے تھے، حضرت کے خادم ہیں اور حضرت قاری عمر دراز صاحب، ان کے لیے فکر مند تھے کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے، تو اس کے لیے انہوں نے میرے سے بات کی، تو یہ بہت ہمیں اچھا لگا۔ اور یہ ان کے ساتھ بھی ہماری مناسبت نکل آئی حضرت مولانا قاری عبید اللہ رحمہ اللہ سے، تو یہ انہوں نے بھی اسی درسگاہ میں، اب ان کے حضرت کے شاگرد ہیں قاری اقبال رحیمی، وہاں کے صدر مدرس ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ ان کی رفاقت رہی، پھر وہ ہمارے استاد بن گئے ماشاءاللہ۔ تھوڑے عرصے میں انہوں نے ساری قراتیں پڑھ لی اور وہ ماشاءاللہ ہمارے استاد بن گئے، اور ان کو اللہ پاک نے بہت ذہانت سے نوازا ہے۔ ان کو تھوڑا سا عذر ہے، یہ بتاتے ہیں، تو یہ اصل میں ان کا تعلق بہاڑی سے ہے، لیکن فیصل آباد میں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ 10 سال سے قاری عمر دراز میرے ادارے میں پڑھا رہے ہیں۔ مجھے یہ فخر ہے کہ میرے یہ سفر کے رفیق ہوتے ہیں، سفر ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور اچھا میں ان کو 2 پارے یومیہ سناتا ہوں اب سفر میں۔ اچھا سب سے بڑا جو مجھے بینیفٹ ملتا ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ موجود ہوں تو قرآن مجید دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں سے بھی آپ نے ضرورت ہو۔ اب مثلا میں نے وَاعْلَمُوا سے شروع کیا، وَاعْلَمُوا پھر يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أُبَرِّئُ رُبَمَا سبحان الذی، اور اسی طرح 16واں 17واں، یہ جتنے پارے میں نے سنائے یہ بیٹھ جاتے میں سنا دیتا۔ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ 3 مساجد میں الگ الگ 10 دنوں میں ایک قرآن مجید سنا لیتے ہیں ماشاءاللہ، پھر 10 دنوں میں، پھر 10 دن لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاں آپ قرآن۔ جب ان کے استاد وہ تو بالکل نابینا ہے، بالکل نابینا، قاری اقبال سے بالکل نابینا ہے، لیکن ان کی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا بڑا کام ہے۔ ان کی اہلیہ وفات پا گئی، ان کی تو اللہ نے دوسری شادی کروا دی، تو الحمدللہ یہ تو کافی حد تک ان سے، یعنی آپ کو نظر تو آتا ہے نا کافی حد تک، اچھا اپنا یعنی کام پورے کر لے، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ ان کی عمر 35 سال ہے ماشاءاللہ، آپ کے سامنے خوبصورت ہیں، رنگ بھی خوبصورت گورا ہے، قد ہے 5 فٹ 3 انچ، وزن مناسب ہے، سمارٹ ہے، بیماری ہے جی، یعنی تھوڑا سا نظر میں مسئلہ ہے، اور تھوڑا سا سننے میں بھی تھوڑا اونچا سن، ابھی میری آواز آ رہی ہے نا، ہاں اس قسم کی آواز آتی ہے، لیکن بالکل ہلکی آواز نہیں آتی، اور ٹانگ میں چلنے میں بھی تھوڑا فرق ہے، ہاں چلنے میں ٹھیک ہی ہے، تقریباً 19-20 کا فرق ہے۔ ویسے قوت ارادی مضبوط ہے، سفر کرتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، بہت سمجھدار ہے، بہت دانا ہے، یعنی میں ادھر بیٹھا ہوں بے ٹکٹ لے آنا ان کے لیے کوئی مسئلہ۔ حضرت مولانا حق نواز خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ فیصل آباد کے عظیم الشان خطیب ہیں۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان مدرسے میں 27 سال تدریس فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں، پورے پاکستان میں بیرون ممالک میں ان کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ خطبات حق نواز خالد، ان کی باقاعدہ کتاب چھپ چکی ہے ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह। तो जैसे खुतबात कासमी है, बात हक नवाज खालिद भी माशाल्लाह छप चुकी है। हमारे दावत इल्लाह मैगजीन के बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत मालूमाती रिसाला है, मैं उसका मुस्तकिल एक अरसा तक कारी रहा। अच्छी मालूमात, मैं बहुत मुतासर हूँ हज़रत मौलाना आदिल महमूद दामत बरकातुहुल आलिया से। एक तो ये निस्बत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवाल के, हमारा जिला भी खानवाल है, अब मैं फैसलाबाद 40 साल से। फिर ये सबसे बड़ा ये है कि ससुर जान जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, शेखुल माकूल वल मनकूल और उस्तादुल कुल मिनल कुल हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह के, इनको फ़ख्र है, दामाद हैं। तो मेरी हजरत से बहुत प्यार है, बड़े अरसे से ताल्लुक़ है। आज कुछ अरसे के बाद हमारी मुलाकात इत्तेफाकन रावलपिंडी अड्डे पे हो गई, फैसल मुवर अड्डे पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने बहुत प्यार दिया, मैं बहुत इज्जत दी। ये खुद भी बहुत मशहूर कुन शख्सियत है और इनका जो रिसाला है वो पढ़ने के लायक है, पढ़ना चाहिए और कि हर मुसलमान की ज़रूरत है। हर किस्म के मसाइल उसमें हैं और बहुत अच्छा मालूमात अफजा वो रिसाला। अच्छा हज़रत, हमारी निकाह आसान तहरीक को भी आप सुनते देखते रहते हैं, हमारे रिसाले में भी आपने पढ़ी, फिर उसके अलावा हमारे चैनल के जरिए भी, और अभी आपके सामने थोड़ी देर की रिफाकत में आपने मेरे सामने फ़ोन आते हुए सुने। बहुत अच्छा लगा। कहा जितना आसान करेंगे उतना बदकारी से हमारे बच्चे और बच्चियां महफूज। इस्लाम इस्मत पर बहुत जोर देता है, सही बात। हत्ता कि यहाँ तक यूनिवर्सिटी की तालीम हो या जहाँ भी कोई बच्ची तालीम हासिल करने चाहती है, इस्लाम उसको रोकता नहीं है, लेकिन तालीम के साथ साथ इस्मत को तरजीह देता है इस्लाम। अगर खुदा न खास्ता तालीम गाहों में अगर उसकी इस्मत पर कोई हर्फ आता है तो इस्लाम कहता है तालीम छोड़ दो, अपनी इस्मत महफूज रखो। सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें ये सबक दिया है। ये जो जिस बच्चे का तारुफ हजरत ने करवाया, कारी उमर दराज साहब, इसी किस्म का एक नौजवान था, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मजलिस में आया, जुलैबीब उसका नाम था। हाँ। तफसीरों में मौजूद है। उसने आकर आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरी शादी करवा दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत बना करके दिया कि फलां चौधरी साहब हैं, उन्होंने मुझे बच्ची का जिम्मे लगाया रिश्ता, तो आप चले जाएं। जब बाप से मुलाकात हुई तो वो चिट दिखाया, वो परेशान सा हुआ। बच्ची की माँ को पता चला, वो परेशान। लेकिन जब बच्ची को पता चला तो किताबों के अंदर लिखा मौजूद है, उसने कहा अब्बा जी क्यों परेशान हो, माँ जी क्या परेशानी है? उन्होंने बताया जी आपका मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा मेरा मुस्तकबिल किसने बनाया? उन्होंने कहा आका अलैहिस्सलाम ने ये रिश्ता भेजा है। तो कमाल है उसका, आज तक तज़किरे हदीसों में मौजूद है, तफसीरों में मौजूद है। उस बच्ची ने कहा था कि जो मेरे मुस्तफ़ा का फैसला है मुझे मंजूर है। अल्लाह। बाप को कहा कि मैंने जिंदगी गुजारनी है, माँ को कहा आप परेशान ना हो, मुस्तफ़ा का फैसला मुझे मंजूर है। और कुरान मजीद में है वमा कान लिलमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा, कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा दे, मोमिन और मोमना को और कोई इख्तियार नहीं होता। चुनाचे उसका अक़्द निकाह हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया और फिर उसके नताइज बहुत अच्छे निकले। मैं भी बच्चियों का बाप हूँ जी। मैंने 16-17 साल की जब बच्ची हुई मैंने उनको रुखसत कर दिया माशाअल्लाह। और इस्लाम इसी के बारे में तलकीन करता है, बल्कि हुक्म देता है, नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़ो, फौरी इंतजार न करो, जनाजा हो जाए तो फौरन जनाजा पढ़ा कर तदफीन करो, ताकि उसको अगर अच्छा है तो उसको आगे इनामात मिले। इसी तरह बच्ची अगर शादी के काबिल हो गई है, रिश्ता तलाश करो, अगर रिश्ता मिल गया है तो फिर इंतजार। हमारे रेवेंड के एक बुजुर्ग थे मौलाना जमशेद साहब रहमत, उन्हीं रेवेंड मरकज में एक उस्ताद थे मकतब में, कारी शौकत साहब रहमतुल्लाह, वो बहुत हो गए। तो वो नाबीना थे, बिल्कुल नाबीना। ये तो फिर भी माशाल्लाह अपना चल लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते, तो वो बिल्कुल नाबीना थे। अब मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अपने खानदान की बच्चियों को तरगीब दी और फरमाया जिसने बड़ी जन्नत लेनी है ना वो इनसे निकाह कर ले। तो माशाल्लाह एक अल्लाह की नेक बंदी सआदतमंद बच्ची तैयार हो गई, उन्होंने शादी कर ली। देखें जिंदगी कितनी है, असल तो आखिरत है, असल आखिरत है। हदीस में आता है अल्लाह पाक जिसकी उसकी दो प्यारी चीजें आंखें ले ले और उससे सब्र करे, मैं उसको जन्नत का, यानी आम लोगों की जन्नत खतरे में। अल्लाह के बड़े बड़े प्यारे सहाबा कराम भी डरते थे पता नहीं क्या अल्लाह पाक फैसला फरमा दे, लेकिन जो थोड़ा सा यानी अल्लाह पाक जिनसे कोई नेमत वापस ले लेते हैं तो अल्लाह पाक उसके बदले में जन्नत का फैसला फरमाते। एक सहाबिया थी, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं मिर्गी का दौरा पड़ता है, आप मेरे लिए दुआ करें। हजूर ने फरमाया इन शिअति सबिरती फलकिल जन्नत, अगर तू चाहे तो सब्र करे तेरे लिए जन्नत, और अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे ठीक कर देंगे। उसने कहा या रसूलल्लाह बस मुझे
مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی مجھے جنت چاہیے، بس اتنا دعا کر دیں، میں جب دورہ پڑتا ہے نا تو میرا بے پردگی ہو جاتی، اس بے پردگی سے میں بچ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے پردگی سے بچنے کی دعا کی، تو کتنی بڑی بات ہے، جنت کی بنیاد پر یعنی اللہ کے پیاروں نے بڑی بڑی قربانیاں برداشت فرمائی۔ تو جو اللہ کی نیک بندی اللہ کی رضا کے لیے، ان محترم قاری صاحب جو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، ان کی بیوی بنے گی، ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ان کو خوشیاں، خیریں، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وہی اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک قادر ہے، بظاہر مشقت کا راستہ نظر آ رہا ہے، اللہ پاک اس مشقت میں کتنی خیریں، خوشیاں دنیا میں بھی عطا فرمانے پر قادر ہے، اور آخرت میں جو انعام ملے گا سبحان اللہ، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پہ خیال بھی نہیں گزرا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں سامنے سے گزرے، حضور نے صحابہ سے پوچھا اس دنیا میں کیا مقام ہے؟ یا رسول اللہ ان کی تو بہت ہی کمزور حالت ہے، ان کی تو کہیں بات کریں تو ان کی بات کو دھیان سے نہ سنیں، اور کہیں رشتے کا پیغام بھیجے تو شاید پیغام بھی مشکل سے قبول کیا جائے، اور ان کی بات کوئی زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بڑا سردار قسم کا آدمی گزرا، بڑے کر و فر، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی اس کی گھوڑا چھوڑا، بڑے سب کچھ۔ حضور نے فرمایا اس کی کیا ویلیو ہے؟ یا رسول اللہ اس کی تو بہت ویلیو ہے، جہاں بھی بات کرے اس کی بات سنیں، رشتے کا پیغام دیے فوراً اس کا رشتے کا پیغام قبول کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسوں سے پوری دنیا بھر جائے، تو یہ پوری دنیا بھری ہوئی سے زیادہ قیمتی ہے وہ ایک بندہ، وہ غریب مسکین آدمی، تو پوری دنیا کے اربوں کافروں سے زیادہ قیمتی ہیں حضرت قاری صاحب۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔